قرآن کی آیت ہے، سورہ شعراء ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم، اے محبوب جب تم کھڑے ہوتے ہو ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اے حبیب جب تم کھڑے ہوتے ہو ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کی بڑی تفسیر کی، انہوں نے کہا رسول اللہ جب صحابہ میں کھڑے تھے اس وقت کے لیے یہ آیت ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو تک رہا ہے اور ہمہ وقت تک رہا ہے، ہمہ وقت۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ الذی یراک حین تقوم، کہ اللہ مصطفیٰ کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ کبھی اللہ کہتا ہے قد نری تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا۔ کبھی اللہ کہتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، محبوب تیری عمر کی قسم، محبوب تیری جان کی قسم، محبوب تیری باڈی کی قسم، تیرے جسم کی قسم۔ رب کبھی کہتا ہے والضحیٰ، محبوب تیرے مکڑے کی قسم۔ کبھی رب کہتا ہے واللیل، محبوب تیری زلفوں کی قسم۔ کبھی رب کہتا ہے مزمل کی قسم، کبھی رب کہتا ہے مدثر کی قسم۔ کبھی رب کہتا ہے محبوب تیرے لبوں سے لگنے والے زیتون کی قسم، تیرے بالوں کو لگنے والے تین کی زیتون کی قسم، تیرے لبوں کو لگنے والی انجیر کی قسم۔ اللہ کا حبیب انجیر کا پھل کھاتا ہے یا زیتون کا تیل اللہ کے حبیب پیتے ہیں، اللہ زیتون کے تیل کی بھی قسم بیان فرماتا ہے اور انجیر کے پھل کی بھی قسم بیان فرماتا ہے۔ اور کبھی دیکھتے جائیے گا اللہ کے حبیب جس دھرتی پہ اپنا مبارک قدم رکھتے ہیں رب کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، حبیب مجھے اس شہر کی صرف اس لیے قسم ہے کہ تیرا قدم اس مٹی پہ لگا ہے۔ یار مصطفیٰ جان رحمت مٹی پہ قدم رکھے، اللہ اس مٹی کی قسم اٹھائے۔ مصطفیٰ جان رحمت انجیر کا پھل کھائیں، اللہ اس انجیر کے پھل کی قسم بیان فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت زیتون کا تیل استعمال کرے، اللہ اس زیتون کی قسم اٹھائے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے جس مٹی پہ قدم رکھا، جس دھرتی پہ قدم رکھا، جس بازار میں قدم رکھا، اللہ نے اس بازار کی اس دھرتی کی قسم اٹھائی ہے۔ یہ تو قدم رکھا ہے، پورے کے پورے مصطفیٰ جس ماں کے شکم میں رہے ہیں اللہ کو اس ماں سے کتنی محبت ہوگی۔ یہ تو فقط قدم رکھا ہے دھرتی پہ، اللہ نے کہہ دیا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، حبیب تیرے ان قدموں کی قسم جو تو نے مکہ کی دھرتی پہ رکھے ہیں۔ یار اللہ کے محبوب جس دھرتی پہ قدم رکھے، صرف قدم رکھے، صرف تلوے رکھے، صرف نعلین رکھے، رب اس دھرتی کی قسم اٹھا رہا ہے۔ یہ تو اللہ کو اس مٹی سے پیار ہو گیا جس مٹی پہ مصطفیٰ کے قدم لگے۔ آمنہ کے شکم سے، سیدہ آمنہ کے بطن سے مصطفیٰ کے صرف قدم نہیں لگے بلکہ پورے کے پورے مصطفیٰ سیدہ آمنہ کے بطن میں رہے ہیں۔ وہاں بہاروں کا کیا عالم ہوگا، وہاں برکتوں کا کیا عالم ہوگا، وہاں رحمتوں کا کیا عالم ہوگا، وہاں عظمتوں کا کیا عالم ہوگا کہ حضور جس پھل کو حضور نے سارے زیتون کے پھل نہیں کھائے، حضور نے ساری کائنات کا زیتون کا تیل نہیں زلفوں کو لگایا نہ پیا، حضور سید عالم نے کائنات میں جتنی انجیر تھی ساری کی ساری انجیریں حضور نے نہیں کھائیں، بس جو انجیر مصطفیٰ جان رحمت نے پکڑی، جو زیتون کا پھل مصطفیٰ جان رحمت نے پکڑا، رب کو اس پھل سے اتنی محبت ہو گئی، فرمایا حبیب تو نے اٹھائی تو ایک انجیر ہے، مجھے ساری انجیروں کی قسم، تو نے اٹھایا تو ایک زیتون کا پھل ہے، ابھی مجھے سارے زیتون کے پھلوں کی قسم۔ اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں سے لگنے والے اس زیتون کے پھل کی، اس انجیر کے پھل کی قسم بیان کر کے رب نے مصطفیٰ کا مقام اور مرتبہ بتایا ہے۔ فرمایا کہیں خام خیالی میں نہ رہنا، اور میرا حبیب تو جس پھل کے ساتھ اپنا ہاتھ لگا دے مجھے وہ پھل اچھا لگتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت تو 9 مہینے آمنہ کے شکم میں رہے ہیں، مجھے آمنہ اچھی کیوں نہیں لگتی ہوگی؟ تو اس لیے جو لوگ سیدہ آمنہ کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں، انہیں کافرہ کہتے ہیں، انہیں جہنمی کہتے ہیں، نعوذ باللہ، ان لوگوں کو حیا کرنی چاہیے، ان لوگوں کو عقل سے کام لینا چاہیے کہ سید الورا تو جس مٹی پہ قدم لگا دیں اور اب اس مٹی کی قسمیں بیان فرما رہا ہے۔ یہ تو سیدہ آمنہ ہیں جن کے بطن میں پورے کے پورے مصطفیٰ جلوہ گر رہے اور پورے 9 مہینے رہے۔ تو الذی یراک حین تقوم، اللہ کہتا ہے محبوب جب تم کھڑے ہوتے ہو ہم تجھے دیکھتے ہیں۔
وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جنوں پیار کسے نال ہووے وہ ذکر اسے دا کردا، جنوں پیار کسے نال ہووے وہ ذکر اسے دا کردا تے لکھاں مکر بہانے کر کر مرنے او دے مردا۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا وہ بہانے بہانے میں اسی کا ذکر کرتا ہے، بہانے بہانے میں اسی کو دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ یہ تو دنیا کی مثال ہے، اللہ نے تو جو مصطفیٰ سے محبت کی ہے وہ تو بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ کی محبت کی تو ہم مثال ہی نہیں دے سکتے۔ جس سے محبت ہوتی ہے دنیا کے اندر، بندہ کبھی اس کے اٹھنے کو دیکھتا ہے، کبھی اس کے بیٹھنے کو دیکھتا ہے، کبھی اس کے کھانے کو دیکھتا ہے، کبھی اس کے پینے کو دیکھتا ہے، کبھی اس کی زلفوں کو دیکھتا ہے، کبھی اس کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی اس کی نماز کو دیکھتا ہے، کبھی اس کے کاموں کو دیکھتا ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے، میں یہ دنیا کی مثال اللہ سے نہیں دیتا، لیکن رب ذوالجلال قرآن کے اندر بتا یہ رہا ہے کہ دیکھو محبت مجھے بھی اپنے محبوب سے ہے، میں بھی اپنے محبوب کے کبھی بیٹھنے کو دیکھتا ہوں، کبھی اٹھنے کو دیکھتا ہوں۔ میرا محبوب بیٹھتا ہے تو بھی قرآن کی آیتیں نازل کرتا ہوں، میرا حبیب کھڑا ہوتا ہے تو بھی قرآن کی آیتیں نازل کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم، اب سنیے گا، اللہ فرماتا ہے حبیب صرف تجھے ہی نہیں کھڑا ہوتا دیکھتے، وتقلبک فی الساجدین، اے محبوب جس جس پشت میں تو رہا اور وہ پشت والا جب جب مجھے سجدہ کرتا رہا میں تو تجھے ان سجدہ کرنے والوں میں بھی دیکھتا رہا۔ حبیب ابھی تم دنیا میں آئے نہیں تھے، ابھی تو تم عبداللہ کی پشت میں تھے، عبداللہ جب سجدہ کرتے تھے میں ان کو دیکھتا تھا۔ سورہ شعراء ہے 19واں پارہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے حبیب ہم تجھے سجدہ کرنے والوں میں دیکھتے تھے، ہم تجھے سجدہ کرنے والوں میں دیکھتے تھے۔ گویا میرے نبی کی والدہ بھی سجدہ کرنے والی، میرے نبی کے والد بھی سجدہ کرنے والے، میرے نبی کی ماں آمنہ وہ بھی سجدے والی، میرے نبی کے والد حضرت عبداللہ وہ بھی سجدے والے، ان کے والد حضرت عبد المطلب وہ بھی سجدے والے، ان کے والد حضرت ہاشم وہ بھی سجدے والے، ان کے والد حضرت عبد مناف وہ بھی سجدے والے، ان کے والد حضرت کلاب قصی وہ بھی سجدے والے، ان کے والد حضرت کلاب وہ بھی سجدے والے، ان کے والد حضرت مرہ وہ بھی سجدے والے، ان کے والد حضرت کعب وہ بھی سجدے والے، ان کے والد حضرت لوئی وہ بھی سجدے والے، ان کے والد حضرت غالب وہ بھی سجدے والے، ان کے والد حضرت فہد وہ بھی سجدے والے۔ تو حضور کی نسل جس طرح چلتی رہی اور جس جس نبی سے چلتی رہی، جس جس فرد سے چلتی رہی، سارے کے سارے سجدہ کرتے رہے۔ رب نے قرآن میں خلاصہ بیان کر دیا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے حبیب تو جس جس پشت میں رہا اور جب جب وہ سجدہ کرتے تھے ہم تجھے ان سجدہ کرنے والوں میں دیکھتے تھے۔ تو حضور سید عالم جس جس پشت میں رہے ہر وہ پشت اللہ کے سامنے سجدہ کرتی رہی، ہر وہ شخص اللہ کے حضور سجدہ کرتا رہا جس کی پشت میں حضور رہے۔ تو رب ذوالجلال نے ان دو آیتوں میں ایک تو اپنے نبی کا مقام اور مرتبہ واضح کر دیا، فرمایا کسی بھول میں نہ رہنا، اللہ ساری کائنات کو بھی دیکھتا ہے اور ہمہ وقت اپنے محبوب کو بھی دیکھتا ہے۔ فرمایا میں ساری کائنات کو بھی دیکھتا ہوں، اس کے باوجود کہ ساری کائنات میرے سامنے ہے لیکن میرے مصطفیٰ کی کوئی بھی ادا میری نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ میرا حبیب کھاتا ہے تو میں دیکھتا ہوں، میرا حبیب پہنتا ہے تو میں دیکھتا ہوں، میرا حبیب بیٹھتا ہے تو میں دیکھتا ہوں، میرا حبیب چلتا ہے تو میں دیکھتا ہوں، میرا حبیب سوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں گواہ ہیں۔ حضور سید عالم اما عائشہ صدیقہ کے بستر پر ہوتے تھے، جبریل امین قرآن کی آیتیں لے کر آ جاتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم، محبوب جب تم کھڑے ہوتے ہو ہم تمہیں دیکھتے ہیں۔ مفسرین نے کہا کہ جب رسول اکرم کھڑے ہوتے صحابہ میں، اللہ اس وقت یہ بیان فرما رہا ہے۔ بعض نے کہا کہ جب رسول خدا امام الانبیاء صحابہ کی امامت کروا رہے ہوتے اللہ نے اس وقت کے لیے کہا ہے۔ بعض نے کہا کہ جب معراج کی شب رسول خدا نبیوں کے امام بنے اللہ نے اس کے لیے کہا ہے کہ الذی یراک حین تقوم، اے حبیب
ہم نے تجھے دیکھا، ہم تجھے دیکھ رہے ہیں، ہم تجھے دیکھتے رہیں گے، حین تقوم، جب تم کھڑے ہوتے ہو، جب تم کھڑے ہوو گے اے حبیب ہم تمہیں دیکھتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی رہیں گے۔ اللہ یراکا حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، حبیب یہ تو تیری زندگی ہے نا کہ جب تو کھڑا ہوتا ہے ہم تجھے دیکھتے ہیں۔ اے محبوب تو جس سجدہ کرنے والے کی پشت میں رہا اور جب وہ ہمیں سجدہ کرتے رہے ہم تو ان سجدہ کرنے والوں میں بھی تمہیں دیکھتے رہے۔ گویا رب ذوالجلال اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد کی پاکی بھی بیان فرما رہا ہے اور حضور کی پاکی بھی بیان فرما رہا ہے کہ حضور کے آباء و اجداد میں کوئی ایک بھی کافر اور مشرک نہیں تھا، کوئی ایک بت کو سجدہ کرنے والا نہیں تھا۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ رب کا حبیب سجدہ کرنے والوں میں سے سجدہ کرنے والوں میں منتقل ہوا ہے۔ صحیح بخاری اٹھا لیں، مسلم اٹھا لیں، ترمذی اٹھا لیں، متفق علیہ روایت ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک پشتوں کی طرف منتقل ہوتا آیا۔